लेकिन फैसले के दिन मुस्लिम लीग अपने जत्थे के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गई। ये 1954 का एक दिन था जहां उनके इस्तकबाल के लिए उनके दोनों बेटे यानी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज के दूसरी बार वजीर आजम बनने की तरफ पहला कदम यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ करने के लिए कि नवाब अकबर खान बुगटी ने पेशीन गोई की कि आपकी हुकूमत जल्द ही अदलिया के साथ उलझने वाली। मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन पाकिस्तान की सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान, उनकी आप बीती पावर फेलियर इस वक्त हमारे अंडर डिस्कशन है और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन को मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मकासद यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ करने के लिए पीपल्स पार्टी ही के सदर जनाब फारूक अहमद खान लगारी को इस्तेमाल किया और किस खूबसूरती से ये काम उनसे लिया गया। मोहतरमा सैयदा आबदा हुसैन बयान करती हैं कि एक दिन मुझे चौधरी निसार अली खान साहब का फ़ोन आया कि अब्बा जी मियाँ शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के वालिद उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और उनको अपने घर मदऊ करना चाहते हैं। सैयदा आबदा हुसैन ने इसको अपने लिए बाइस इज़्ज़त जाना और ओके का पैगाम लिया। चौधरी निसार अली खान साहब उनको लेकर उनकी रिहाइश का मरी की तरफ रवाना हुए। ये सितंबर 1996 की बात है। सैयदा आबदा हुसैन मरी में मियाँ शरीफ साहब के पुरश को खूबसूरत बंगले में पहुंची। गेट पर मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम अलमारूफ अब्बा जी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो सैयदा फरमाती हैं कि मियाँ शरीफ साहब ने मेरे सर पे हाथ फेरा, पेशानी पर बोसा दिया और इसको अपनी खुशकिस्मती गर्दाना कि आज कर्नल सैयद आबद हुसैन की साहबजादी सैयदा आबदा हुसैन मेरे घर तशरीफ़ लाई हैं। सैयदा आबदा हुसैन को रिसीव करने के बाद मियाँ शरीफ साहब उनको लेकर चौधरी निसार साहब के हमरा अपने ड्राइंग रूम पहुंचे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए उनके दोनों बेटे यानी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ मौजूद थे। रस्मी हाल अहवाल के बाद ये गुफ्तगू शुरू हुई और मियां शरीफ साहब ने बेगम सैयदा आबदा हुसैन के साथ अपने ताल्लुकात और अपनी फैमिली टर्म्स को मुस्तहकम और उस्तवार करने के लिए उस कहानी से आगाज़ किया कि 1954 का एक दिन था कि जब मेरे ऑफिस में एक खूबसूरत और वजीह शख्सियत तशरीफ लाए। मालूम हुआ कि ये शाह जीवना के जिम्मेदार कर्नल सैयद आबद हुसैन हैं। कर्नल सैयद आबद हुसैन तशरीफ लाए और उन्होंने मियाँ शरीफ साहब मोहतरम से ये गुजारिश की कि मेरे जिम्मेदारे और जागीर पर शाह जीवना में एक ट्यूबवेल की तनसीब के लिए मुझे आपकी खिदमत दरकार है। मियाँ शरीफ साहब अपने अमले के साथ वहाँ पहुँचे और शाह जीवना में उनके ट्यूबवेल की तनसीब का काम किया, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान में इत्तेफाक फाउंड्री ही ये काम करती थी। उन्होंने बताया कि उसके कुछ अरसे बाद दोबारा कर्नल साहब मेरे ऑफिस तशरीफ लाए और उन्होंने कहा उनके साथ एक और खूबसूरत वजी और बावकार शख्सियत थे, जिसका तारुफ उन्होंने कुछ इस तरह से करवाया कि ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त नवाब मोहम्मद खान लगारी हैं और चोटी ज़ेनी में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए आपकी खिदमत दरकार है। इस बात और इस पस मंज़र को बयान करते हुए मियाँ शरीफ साहब ने बेगम सैयदा आबदा हुसैन को कहा कि चूँकि आप कर्नल साहब की बेटी हैं और सदर पाकिस्तान फारूक अहमद लगारी साहब नवाब मोहम्मद खान लगारी के बेटे हैं, तो गोया आप उनके बहनों की जैसी हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा आप सदर पाकिस्तान से मुलाकात करें और उनको कहें कि वो मेरे बेटों के बारे में अपना दिल साफ करें और इनके साथ चलें। हम हमेशा आपके एहसानमंद और वफादार रहेंगे। बेगम आबदा हुसैन अपने वालिद के साथ उनकी इस कुर्बत से बहुत मुतासर हुई और लिखती हैं कि इसी कहानी को सुनकर सदर फारूक अहमद लगारी भी मुतासर हुए। सदर फारूक अहमद लगारी का मुतासर होना मियाँ नवाज शरीफ के दूसरी बार वजीर आजम बनने की तरफ पहला कदम था। सदर फारूक लगारी बुनियादी
طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن اور سیکرٹری جنرل تھے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1993 میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو غلام اسحاق خان کے تجربے کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے کسی مخلص سنسیئر آدمی کو صدر کے لیے منتخب کریں گی۔ ان کا انتخاب پاکستان کے سینئر سیاستدان، ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق بیوروکریٹ جناب فاروق احمد خان لغاری تھے۔ فاروق احمد لغاری 3 سال سے صدر پاکستان تھے اور پیپلز پارٹی کے مخلص ساتھی تھے، لیکن ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت اور صورتحال سے نالاں اور پریشان بھی تھے۔ اس پر وہ توجہ دلاتے رہتے۔ اسی دوران جنرل جہانگیر کرامت کی جنرل وحید کاکڑ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا لمحہ آن پہنچا۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان آرمی چیف کی تقرری پر کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اگرچہ وحید کاکڑ صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، لیکن باصول جنرل وحید کاکڑ نے ایکسٹینشن لینے سے اجتناب کیا اور معذرت کی اور کہا کہ آپ کسی اور جرنیل کو آرمی چیف مقرر کریں۔ صدر فاروق لغاری سینئر ترین جنرل جہانگیر خان کرامت کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور بے نظیر اپنے کسی وفادار۔ اس سے اختلافات کی بنیاد پڑی اور اس دوران میاں نواز شریف صاحب نے لوہا گرم دیکھا اور اس پر ضرب لگائی اور ضرب لگانے کے لیے بیگم سیدہ عابدہ حسین کا انتخاب کیا، جو لغاری فیملی کی دیرینہ دوست بھی تھیں اور لغاری فیملی کی شادی میں اپوزیشن کے لوگ ان کی بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری سے قربت بھی دیکھ چکی تھیں۔ بیگم سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ اس ساری صورتحال سے کچھ پہلے ہی ہماری اویس لغاری فاروق لغاری کے بیٹے کی شادی میں ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، جہاں مجھے مسلم لیگ کا نمائندہ سمجھا گیا۔ میں وہاں گئی اور وہاں پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کو میرا آنا شاید کچھ ناگوار بھی گزرا۔ اس کے بعد فاروق لغاری نے میری والدہ اور میری شادی میں آمد پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے ملاقات کی دعوت دی اور میں فاروق لغاری اور اپنے ایک مشترکہ دوست شاہد حامد، جو میرے خامد فخر امام کے کلاس فیلو بھی تھے 80 میں، ان کے ساتھ فاروق لغاری سے ملاقات کے لیے گئی۔ فاروق لغاری بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے متوجہ کیا کہ میں میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کے ارکان کو معیشت کے حوالے سے دباؤ بڑھانے کے لیے توجہ دلاؤں۔ یہ ملاقات اس سلسلے کی ایک کڑی بن گئی، جس کے نتیجے میں ستمبر میں ان کی ملاقات بیگم عابدہ حسین سے ہوئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف اور فاروق لغاری کی ملاقات ہوئی اور 6 نومبر کو فاروق لغاری نے اپنی ہی حکومت یعنی بے نظیر بھٹو کو بطور وزیر اعظم برطرف کر دیا، اسمبلی توڑ دی اور نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ یہاں سے صورتحال کچھ نیا موڑ چلتی ہوئی پہنچتی ہے اور فروری 97 میں میاں نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے اور پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ اس موقع پر بیگم عابدہ حسین دوبارہ اس چیز کو کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف نے مجھے مبارکباد کے لیے ٹیلی فون کیا۔ 1997 کا انتخاب نواز شریف کے لیے بہت ہی خوشیوں کا باعث بنا۔ پیپلز پارٹی اپنی بد انتظامی کی بنا پر بالکل سکڑ کر چند سیٹوں تک محدود ہو گئی۔ پورے پاکستان حتیٰ کہ سندھ میں بھی مسلم لیگ نواز بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ میاں نواز شریف نے مبارکباد کے لیے اور مشاورت کے لیے سیدہ عابدہ حسین اور جناب فخر امام کو اپنے ہاں مدعو کیا اور کہا کہ میں قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلانے جا رہا ہوں تاکہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے۔ اس موقع پر بیگم عابدہ حسین نے انہیں مشورہ دیا کہ کابینہ کی ترتیب اور معیشت کی صورتحال پر ہمیں جناب فاروق لغاری صدر پاکستان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بیگم عابدہ حسین کو اسی دن محسوس ہو گیا کہ فاروق لغاری کے چہرے پر کی نام پر میاں نواز شریف کے چہرے پر ایک ناگواری کی لہر پیدا ہوئی اور وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اس کے بعد بیگم عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ کابینہ کی جیسے ہی مختصر تشکیل ممکن ہوئی اور میں اپنے معاملات یعنی خوراک و زراعت، بہبود آبادی کی وزارت سنبھال کر ملک کے مختلف حصوں میں گندم کے بحران سے نمٹنے کے لیے نکلی تو کوئٹہ میں ہمارے فیملی کے دیرینہ دوست جناب اکبر خان بگٹی نے
مجھے اپنے گھر کھانے پہ مدعو کیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں گورنر بلوچستان میاں گل اورنگزیب بھی موجود تھے اور ہماری وفاقی کابینہ کے اہم رکن جناب چودھری شجاعت حسین جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی موجود تھے۔ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ نواب اکبر خان بگٹی نے پیشین گوئی کی کہ آپ کی حکومت جلد ہی عدلیہ کے ساتھ الجھنے والی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے ہی عدلیہ کے ساتھ الجھاؤ شروع ہوگا اور تم عدلیہ کی حمایت میں کھڑی ہوگی تو نواز شریف تمہیں وزارت سے برطرف کر دیں گے۔ نواز شریف کے دفاع میں جب چودھری شجاعت حسین نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو نواب اکبر خان بگٹی نے انہیں خاموش کروا دیا اور ان کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ چودھری صاحب دیکھتے جائیے گا یہی کچھ ہونے والا ہے۔ عدلیہ کے بعد انہوں نے پیشین گوئی کی کہ میاں نواز شریف کا جھگڑا بالآخر فوج سے ہوگا اور پھر دیکھنا کون فاتح ہوتا ہے اور کس کو شکست ہوتی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں تھمنے ہی نہ پائی تھیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا کہ صدر سے اسمبلی توڑنے اور حکومت کو برطرف کرنے کا اختیار جو 8ویں ترمیم کی صورت میں جنرل ضیاء الحق نے متعارف کروایا تھا وہ واپس لے لیا جائے۔ اس اختیار کے واپس لینے سے صدر فاروق لغاری کے ساتھ ان کے اخلاق اور وہ کمٹمنٹ جو انہوں نے اسمبلی توڑنے سے پہلے تھی اس کی صورتحال بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 مہینے بعد ہی ایسا ہوا کہ کابینہ میں ایک دن جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ایک قرارداد منظور کرنے کی بات کی گئی۔ جناب محمد رفیق تارڑ سابق جسٹس جو بعد میں صدر پاکستان بنے اس گفتگو میں موجود تھے اور کابینہ کے اجلاس کی یہ سرخیاں اور یہ چیزیں ٹی وی پر نشر کی جا رہی تھیں۔ وزیر اعظم کو توہین عدالت کے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور وہ عدالت جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے اگرچہ وہاں ان کی موجودگی میں ایک طویل گفتگو کی لیکن فیصلے کے دن مسلم لیگ اپنے جتھے کے ساتھ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو گئی۔